بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں جی سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں، شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جی۔ یہاں پر آپ کو میری طرف سے بہت بہت گڈ مارننگ، اور مارننگ کے ٹائم سے یہ ولاگ سٹارٹ ہو رہا تھا کیونکہ میں نے بنانے تھے جی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی ریسپیز، اور رمضان کی جو تیاریاں وغیرہ ہو رہی ہیں وہ آپ لوگوں سے کوکنگ کی کوئی بھی مطلب جو فریز کرنے والی چیزیں تھی کوئی بھی مجھے لگتا ہے ابھی تک میں نے کوئی خاص آپ لوگوں سے شیئر نہیں کی تھی، تو کچھ اس ویڈیو میں کروں گی اور پھر ایک اور ویڈیو بناؤں گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ہمیشہ ہر ولاگ میں کہا ہے کہ ہم زیادہ جو ہے فریز نہیں کریں گے، چیزیں فریش ہی بنایا کریں گے، ڈیلی جو تھوڑی بہت بنایا کریں گے، لیکن کچھ جو ہیں وہ ہم کریں گے کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں کہ بیک اپ کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کچھ نہیں بنایا، اگر آپ کا دل نہیں کر رہا، اتنا سوچ کے جو ہے نا وہ بنانا چاہیے۔ اچھا جی، یہ یہاں پر تو بچوں کے لیے نارمل روٹین چل رہی تھی، ان کا پاستا مار رہا تھا، میرے پاس چکن ٹکا پڑا ہوا تھا اور اس چکن ٹکے سے ہی میں ان کا پاستا بنا رہی تھی۔ اس کو میں نے تھوڑے، کیونکہ وہ بڑے بڑے سلائسز تھے ویسے بھی، تو میں نے ان کو چھوٹا چھوٹا کر لیا تھا، پہلے سے تیار تھا میرے پاس، بچے بھی کھا رہے تھے اس میں سے، لیکن کچھ کافی زیادہ بچا ہوا تھا چکن، تو میں نے کہا چلے ان کے لیے نا میں بنا دیتی ہوں۔ اور یہاں پر میں بتا رہی تھی کہ اٹالین لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جب بھی پاستا بنانے لگتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا یہ لہسن ڈالتے ہیں اس کے اندر، اس کے ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس میں ٹیسٹ آتا ہے، بے شک اس کو بعد میں باہر نکال لیں لیکن وہ ڈالتے ہیں اٹالین لوگ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر نا میں بنانے لگی تھی ان کا پاستا، اور پاستا بھی بن رہا تھا صبح صبح ہی، کیونکہ میں نے آج تیاری کرنی تھی بنانے کی چکن اینڈ چیز رول جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے تھے۔ چلیں جی، یہاں پر آ جاتے ہیں جی۔ میں نے منگوا لیا تھا چکن، یہ 3 kg بون لیس میں نے چکن منگوا لیا تھا کیونکہ بچوں کے بنانے لگی تھی آج میں چکن اینڈ چیز رول جو ہیں، تو سب سے زیادہ یہی والے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اتنے بناؤں گی کہ اگر ختم بھی ہو جاتے ہیں تو درمیان میں پھر دوبارہ سے بنا لیں گے، اور ویسے بھی نارمل روٹین میں ماشاءاللہ گھر میں اتنا کچھ بن رہا ہوتا ہے نا، تو کبھی کبھی نہیں بھی نکالنے ہوتے، ضروری نہیں کہ آپ اتنا زیادہ اکٹھا کر لیں کہ وہ ختم بھی نہیں ہوتے رمضان کے اینڈ تک، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے چکن کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ اپنی تیاری شروع کرتے ہیں۔ چلیں جی، سب سے پہلے ہم اپنے چکن کو اچھی طرح سے واش کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ لوگ جلدی سے میرا ولاگ ابھی سے اگر آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے، اگر آپ لوگوں کو میرے پہلے بھی ولاگ دیکھتے ہیں اچھے لگتے ہیں تو لائک کر دیا کریں، اور ساتھ ہی جو ہے نا سبسکرائب بھی کر لیا جائے، اگر نئے آتے ہیں تو چینل پہ سبسکرائب بھی کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا پانی ڈرائی کرنے کے لیے اس کو باہر رکھتے ہیں اٹھا کے، اور یہ دیکھیں ذرا بلنڈر ساتھ ہی ہو گیا، میں اس کو باہر رکھنے لگی تھی ایک ہاتھ سے، اس کا پانی تھوڑا نکالنے لگی تھی اور وہ سارا گر گیا نیچے تھوڑا سا، اس کو دوبارہ سے اندر کیا اور دوبارہ سے ہم واش کریں گے، اور اس بلنڈر کو یہیں پہ ختم کریں گے اور اس کو نکال کے چکن کو باہر رکھیں گے تاکہ آگے سے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں ابھی کہہ رہی تھی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کو کلک کر لیا کریں، اور اپنے فرینڈز وغیرہ میں بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ اگر آپ کوئی چیز میرے چینل سے اچھی سیکھتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی سیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو چکن جو یہ ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے۔ اب چلیں جی، ابھی آپ کے ساتھ اپنی جو ہے نا ریسپی شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہم تھوڑا سا آئل لے لیں گے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ آئل یوز کرتے ہیں، اولیو آئل کرتے ہیں، نارمل آئل کرتے ہیں، کوئی بھی آئل آپ لوگ یوز کرتے ہیں وہ آپ آئل لے لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں سب سے پہلے بچوں کا بنا رہی ہوں، جیسا کہ میں بتا رہی ہوں کہ انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے اس میں سبز مرچیں، نہ انہیں زیادہ لکوڈ چاہیے ہوتا ہے، جو مسالہ ہم بناتے ہیں انہیں بالکل ڈرائی مسالہ چاہیے ہوتا ہے، اور صرف چکن چاہیے ہوتا ہے، کوئی پیاز کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی۔ تو اس لیے میں نے سب سے پہلے تھوڑا سا آئل لیا، اس کے اندر میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا، ساتھ ہی میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا اس کے اندر، کیونکہ یہ چیزیں تو ڈالنی ضروری ہیں، کیونکہ چکن کی جو اسمیل تھوڑی سی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ایڈ کرنی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ان کے ساتھ ویسے ہی آپ کو پتا کہ ٹیسٹ کتنا اچھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد میرے پاس یہ دیکھیں تکا مسالہ سے ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تکا مسالہ جو ہے نا اس کے اندر ہم نارملی بھی ان کا تکا مسالہ ہی ہمیشہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو وہی ٹیسٹ اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں آپ اس طرح بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی بنا کے رکھ دیں اور بچے اگر نہیں کھاتے تو میں کہتی ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی مدر میری بات سن رہی ہیں، ہمیشہ وہی چیز بنائیں جو ٹھیک ہے، ان ہیلدی چیز ہے پھر تو آپ ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ریزن دے سکتے ہیں بچوں کو، لیکن اگر جو چیز آپ کے بچے شوق سے کھاتے ہیں نا، اسپیشلی رمضان میں آپ جیسے کہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میرے لیے رکھا ہے، تو پھر جب ہم اگر روزے والے کو ناراض کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کو ناراض کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ روزے داروں کو خوش رکھا جائے، اور یہ بھی میں کہتی ہوں ایک بہت بڑی
ہمارے لیے وہ ہوتی ہے، ایک سعادت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے یا کسی اور کے لیے بھی اگر ہم افطار کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں بھی بہت زیادہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ تو ہمارے اپنے بچے ہیں، تو پھر میں کوشش یہی کر رہی ہوں کہ میں وہی اس طرح کے ٹیسٹ کے بناؤں جس ٹیسٹ کے وہ کھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا آئل، زیرہ، ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ان کو اچھی سے ان کو تھوڑا سا پکا لیا تھا تاکہ ان کی اچھی سی وہ جو ایک ہوتی ہے نا خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے جس کے اندر چکن ایڈ کر دیا، چکن ایڈ کر کے میں نے سبز مرچوں کا جو پیسٹ ہے، کیونکہ سبز مرچیں وغیرہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ثابت نہیں ڈالوں گی، وہ ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے اندر پورا ایک پیکٹ جو ہے نا چکن ٹکا کا ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے مسالے بھی تھوڑے سے ایڈ کریں گے تاکہ تھوڑے سے اسپائسی بھی بنے اور تھوڑا ہمارے اپنے والا بھی ٹیسٹ ہو، کیونکہ بالکل صرف چکن ٹکا مسالہ ڈال کے تو صرف آپ کو وہی تھوڑا سا آ رہا ہوگا اس کا ٹیسٹ، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر جی کٹا ہوا زیرہ، کٹا ہوا جو ہے دھنیا، تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر فوڈ کلر بھی ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے۔ مکس کر کے ہم اس کو، میں اس کے اندر یوگرٹ نہیں ایڈ کر رہی، ویسے نارملی میں اگر کئی دفعہ چکن ٹکا بنا رہی ہوتی میں تھوڑی سی 1 چمچ یوگرٹ بھی ایڈ کر دیتی، لیکن اس میں میں نہیں ایڈ کروں گی کیونکہ ابھی میں نے بالکل فریش جو ہے نا چکن دھویا۔ آپ کو پتا کہ چکن کو بالکل، یہ بھی ایک ٹپ ہوتی ہے، اگر آپ تیز آنچ پہ پکاتے ہیں تو چکن کبھی بھی نہیں گلتا، چاہے آپ پانی بھی ڈالتے رہیں اس طرح اتنے طریقے سے نہیں ڈلتا جتنا گلتا ہے۔ آپ آرام سے اس کو بالکل سلو آنچ پہ اگر آپ رکھ دیتے ہیں تو چکن خود ہی بخود پانی چھوڑتا ہے اور بڑا ہی اچھا ٹینڈر ہو جاتا ہے اور بڑا ہی اچھا جو آپ کا چکن ہے گل جاتا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے 5-6 منٹ کے لیے اس کو نا سلو آنچ پہ بند کیا تھا، دیکھیں کتنا پانی آنے لگ گیا، ابھی اور بھی مزید پانی آئے گا، اسی لیے میں نے اس کے اندر یوگرٹ ایڈ نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم 2-3 دفعہ ایسے کر کے کریں گے، اس کو چیک کرتے رہیں گے بیچ میں، یہ نہیں کہ ہم رکھ کے خود آنکھیں بند کر لیں گے اور بھول جائیں گے، ہم اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا چیک کرتے رہیں گے کہ ہمارا گوشت گلا ہے یا نہیں گلا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، گوشت تو چکن تو ہمارا یہاں پہ گل رہا ہے، اور ایک بہت ہی سیڈ نیوز جو یقین کریں میں کہتی ہوں کہ ایک بہت ہی بری جو نیوز ہے نا، یہ پاکستان میں میں سن رہی تھی کہ بہت ہی جی وہاں پہ بسنت کا میں سن رہی تھی، مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ہمیشہ جب بھی یہ بسنت کا مطلب اس طرح کی کوئی بھی، پہلے بھی کتنے نارمل ڈیز میں بھی ہم سنتے ہیں کہ پتنگ سے کسی کی گردن پہ مطلب لگ گئی، وہ ڈور جو ہوتی ہے، وہ بائک والا جا رہا تھا یا کوئی پتنگ لوٹنے کے لیے مطلب گیا ہے تو اس کو شارٹ پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہم اکثر سن رہے ہوتے ہیں، اور آج کل بہت زیادہ جہاں پہ دیکھیں انسٹاگرام، ٹک ٹاک، کہیں بھی جا رہے ہیں نا، ٹی وی پہ بھی لائک آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کا نا بسنت کا بہت زیادہ مطلب نا سامنے آ رہا تھا بار بار۔ اچھا بھی لگ رہا تھا کیونکہ آپ ظاہری بات ہے آپ ایک زندہ انسان ہے، اور آپ کا اس طرح کی خوشیاں جب دیکھتے ہیں تو کوئی بھی انسان ظاہری بات ہے اپنے اس کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے اور اسے اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پہ نا ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں گی، اب میں نے پانی بالکل، آپ نے دیکھا تھا کہ بالکل ڈرائی ہو گیا تھا پانی، اب ہم اس کو نا ویسے جس طریقے سے بھی کرنا چاہیں نا، اب ہم نے اس کے ریشے ریشے کر لینے ہیں تھوڑے سے، کیونکہ ہم اسی طرح ثابت تو نہیں ڈالیں گے نا، اس کے اندر ریشے ریشے کر کے ڈالیں گے تاکہ کھاتے ہوئے چیز کے ساتھ مزے کا بھی لگے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ بڑے بڑے سلائسز منہ میں آ رہے ہیں تو وہ اس وقت کھانے کو اتنا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا، تو اس لیے ہم بالکل اس کے نا سلائسز اب کر لیں گے۔ پانی بالکل ڈرائی ہو گیا، اب ہم اس کو بالکل نا اس کو شریڈ جس کو کہتے ہیں نا وہ کر لیں گے، اس کے سارے جو نا ریشے ریشے بنا لیں گے۔ اچھا جی، میں نے مسالہ وغیرہ بنا کے رکھ دیا تھا تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے، اور اب میں تھوڑی بریک لینے کے لیے میں نے یہاں پہ بنا رہی تھی اپنے لیے مسالہ چائے، تاکہ میں نے کہا تھوڑی سی چائے بناتی ہوں، تو آپ لوگوں کو پتہ کہ اس طرح کے کام، گھر کی روٹین بھی ساتھ ساتھ رمضان کی بھی ساتھ ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے، رمضان کی تیاریوں کے سلسلے میں یہ ٹھیک کرنا ہے، وہاں سے صفائی کرنی ہے، آپ لوگوں سے ویڈیو بھی شیئر کر رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بندہ تھک بھی جاتا ہے، اور ہمیشہ بندہ ایک جیسا مطلب نہیں رہتا، ظاہری بات ہے آپ ایک جیسے نہیں ہوتے ہر روز، اور ہر روز آپ کی انرجی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، تو یہاں پر جی میں نے کہا تھوڑی سی بریک لیتی ہوں، تھوڑی سی چائے بناتی ہوں اور بیٹھ کے پیتی ہوں یہاں پہ۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے، میں کہہ رہی تھی بسنت کو دیکھ کے نا مجھے بڑا مطلب اچھا لگ رہا تھا کہ بسنت پاکستان میں ہو رہی ہے، اور میں سن رہی تھی کہ نہ صرف کہ ہمارے پاکستان سے باہر مطلب جو لوگ ہیں وہ جا رہے تھے، کنٹری سے باہر سے لوگ جا رہے تھے، اور دوسرے ملکوں سے بھی جا رہے تھے لوگ، اور پاکستان سے بھی دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ رہے تھے لاہور میں، کیونکہ لاہور میں ہی ہو رہا تھا یہ سارا ایونٹ ہونا ہے۔ اچھا میں یہی سوچ رہی تھی، میں نے کہا اس کے بارے میں مطلب نا جب فون اٹھاتے تھے تو کوئی نہ کوئی بسنت کی چل رہی ہوتی تھی، تو کچھ نہ کچھ بتا رہے ہوتے تھے، تو ایک دم سے میرے فون میں نے ہاتھ میں اٹھایا تو مجھے مطلب نا ایک نیوز سامنے چل رہی تھی کہ اسلام آباد میں جو ہے نا بہت بڑا نا دھماکہ ہوا ہے، یقین کریں میں نے سمجھا شاید کوئی پرانی نیوز ہے یا کیا ہے، مطلب نا میں فوراً ہی، میری عادت ہوتی ہے اگر میں اس طرح کی کوئی بیڈ نیوز اسپیشلی جو ہوتی ہے نا وہ دیکھتی ہوں نا، تو میری ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ میں فوراً اس کو نا جا کے دیکھتی ہوں کہ مطلب یہ سچ ہے یا نہیں۔ میں نے جیسے ہی مطلب نکالا کہ اسلام آباد میں مطلب کیا ہوا ہے، کون سا اٹیک ہوا ہے، کون سا دھماکہ ہوا ہے، تو ساتھ ہی یقین کریں
ساتھ ہی اتنی ویڈیوز آنے لگ گئی، ساتھ ہی میں دیکھ رہی تھی اور میں حیران ہو رہی تھی، اور لوگ خون میں لت پت ان کو لپیٹا ہوا کپڑوں میں، لوگ رو رہے ہیں، چیخو پکار ڈال رہے ہیں۔ یقین کریں بندہ اتنے سٹریس میں چلا جاتا ہے دیکھ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کہ اتنا اچھا آرام سے اتنی خوشیاں تھی پاکستان میں کہ بسنت ہے بسنت ہے، حالانکہ بسنت پہ بھی بہت زیادہ نقصانات تو ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہوا اتنا بڑا۔ اور ساتھ ہی میں نے جیسے ہی میں دیکھتی گئی تو ہمارا جو پاکستان کی فرینڈس کا جو میرے فرینڈ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی میں نے اپنا جو ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے پاکستان کا اپنی فرینڈس کا، تو اس میں نے جلدی سے میسج کیا ہے اور ان کو ویڈیو بھیجی ہے کہ کیا یہ سچ ہے اور آپ لوگ ٹھیک ہو۔ تو پھر میری فرینڈز وغیرہ نے بولا کہ نہیں الحمدللہ ہم لوگ ٹھیک ہیں، بھی ہوا ہے یہاں پہ دھماکہ بہت بڑا نا، تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ یقین کریں میری فرینڈ نے ایک نے مجھے بتایا کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کہ کسی کی جان یہاں پہ سمجھے محفوظ ہی نہیں ہے۔ تو اتنا مجھے افسوس ہو رہا تھا اس وقت سن کے، میں کہہ رہی ہوں کہ کیا یہ یقین کریں ہو رہا ہے دنیا میں، اور ہم لوگ کس طرح اگلے لمحے کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ، تو ہم لوگ کس طرح اپنی زندگیوں میں مطلب بزی ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہو جانا ہے۔ وہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، وہ بات ہے کہ ہم لوگ اتنا کچھ مطلب اپنے لیے یقین کریں کر رہے ہوتے ہیں، اتنا کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، اتنا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں ہوتا ایک لمحے میں انسان کی زندگی کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ بہت ہی یہ سیڈ نیوز تھی یقین کریں۔ اچھا جی، یہاں پر یہ آج گڈ مارننگ آپ لوگوں کے ساتھ، یہاں پر جی صبح صبح میں نے کہا کہ جلدی سے میں وہ اپنی ریسپی جو ہے نا کمپلیٹ کروں، جو میں نے مسالہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ میں جب بنانے لگی تھی، یہاں پر ہی میں صبح صبح اٹھی تھی، سب سے پہلے میں پیتی ہوں گرم پانی، شاید میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں بتایا ہے کہ صبح صبح پہلے سب سے پہلے گرم پانی پیتی ہوں، اس کے بعد میں اپنے دن کا آغاز کرتی ہوں۔ کبھی اس میں ڈال لیتی ہوں لیمن، تو کبھی کبھی نہیں ڈالتی، ٹھیک ہے، لیمن کا جوس، اور کبھی کبھی نہیں بھی ڈالتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جی بہرحال میں نے پانی وغیرہ پی لیا تھا، اور میں نے کہا چلیں ابھی صبح صبح سب سوئے ہوئے تھے، تو جس وقت میں اٹھی نماز پڑھ کے میں نیچے آئی ہوں، اور یہ دیکھیں یہ میں نے نا اس کو کیا تھا کل، میں نے اس کو لپیٹ کے نا اس کو میں نے رکھا تھا، کیونکہ جیسے ہی میں نے نا پچھلے دنوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں نے آلو اور چنوں کے جو تھے نا رول بنا کے آپ لوگوں کو دکھائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی میں نے یہ نا آ کے کھولا نا اس کو، تو اس کے جو تھے نا سارے اندر سے جو رول پٹیاں تھیں وہ ساری بالکل ڈرائی ہوئی پڑی تھی، اور یہ والا میں نے رات کو اس طرح ڈھانپ کے رکھا تھا کہ تاکہ مسالہ خراب بھی نہ ہو جائے۔ فریج میں بھی نہیں میں نے رکھا تھا، میں نے کہا باہر ہی رہنے دیتی ہوں، کیونکہ اس وقت میں نے گرم گرم بنایا تھا اور پھر میں سونے کے لیے چلی گئی تھی، کیونکہ پہلے میں بنانے لگی تھی تھوڑے سے، تو میں نے جیسے ہی دیکھا کہ پٹیاں جو ہے نا بالکل اتنی ہارڈ ہوئی تھی پتھر کی طرح، میں نے کہا یہ تو کھلے ایسے ہی ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے یہ کیا کہ میں نے اس کے کاٹن کے کپڑے کو اچھی طرح پانی لگا کے اس کے اندر لپیٹ کے یہ دیکھیں اس کے اندر ہی رکھ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو مطلب کچھ نہ کچھ جگاڑ لگا لینا چاہیے، اگر کوئی کام نہیں ہو رہا اس کا پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ شاید وہ کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈھیر ساری یہ ابھی پٹیاں پڑی ہوئی تھیں، تو ابھی دیکھیں میں نے کپڑے میں لپیٹ کے رات کو رکھی ہیں، تو صبح بالکل یہ فریش ہو گئی ہیں، یہ دیکھیں آرام سے اتر رہی ہیں۔ اس وقت تو میں نے سمجھا تھا یہ مجھے پھینکنی پڑ جائے گی، لیکن میں نے کہا رات کو لگا کے رکھتی ہوں نا، اگر یہ صبح تک ٹھیک ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جیسے ہی شاپس کھلیں گی تو پھر نہیں منگوا لیں گے۔ ویسے میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہہ بھی دیا تھا کہ نہیں لے آنا، کیونکہ یہ پٹیاں تھی بھی تھوڑی۔ اب میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا ساری ایک دفعہ پہلے کھول کے رکھ لوں تاکہ بنانے میں پھر دیر نہیں لگتی، جلدی جلدی سے میں نے کہا پھر بن جائیں گی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر ساری پٹیاں ماشاءاللہ اتنی اچھی اتنی نرم ہو گئی تھی، اور ساری پٹیاں آرام سے کھل گئی تھی، صرف شروع والی اور اینڈ والی جو پٹی تھی نا یہ دیکھیں یہ کس طرح ہو گئی تھی۔ میں نے کہا چلیں 2 پٹیاں صرف ضائع ہوئی ہیں نا، سارا پورا کا پورا پیکٹ تو نہیں ضائع ہو گیا۔ تو یہاں پر جی بس اب اپنا یہ سٹارٹ کرتے ہیں بنانا۔ آپ لوگ بھی بتائیں آپ لوگوں نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں، کیا کیا بنایا ہے، کیا کیا رمضان کی تیاریاں کر رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، فریز کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج ایک اور ریسپی بھی شیئر کروں گی، ٹھیک ہے۔ پہلے میں بناتی ہوں وہ ریسپی، لیکن یہ ہے کہ پہلے میں اور طرح سے بناتی ہوں، لیکن اس دفعہ میں آپ لوگوں کو بالکل ایک نیو طریقے سے بتاتی ہوں۔ آگے میں نے کون سی ایک اور ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، کیا آپ لوگوں کو نئی چیز بتانی ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نا میں نے جلدی سے یہ بنا لیا تھا اس کے لیے جس کے ساتھ ہم نے یہ کرنے ہیں، جس کو لئی کہتے ہیں، سلری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اس کے اندر میں نے میدا ڈالا تھا، میدے کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کے اور پانی ڈال لیا، تھوڑا سا اس کو مکس کر لیا، نہ زیادہ پتلی رکھنا ہے اس کو، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہے، تو سبھی کو مجھے لگتا ہے اب تو میں کہتی ہوں شاید کسی کو نہیں پتہ ہوگا نہیں، یا کسی کو نہیں بنانے آتے ہوں گے، سب کو بنانے آتے ہوں گے، لیکن ظاہری بات ہے میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو پھر میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ میں نے کیا بنایا کیا نہیں بنایا، اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر جی ابھی بنا لیتے ہیں چکن کے، چکن میں ذرا تھوڑا زیادہ ہی ڈالوں گی تاکہ، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں ڈالنا کہ
بند بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. یہاں پہ چکن اور پھر اوپر تھوڑی سی چیز ڈالیں گے ہم. چیز ڈال کے ہم اس کو اس طریقے سے، لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا جو میں نے آلو کے اور چنوں کے بنائے تھے نا، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں بنانے کے، ٹھیک ہے. کوئی چوڑے چوڑے بناتے ہیں، کوئی صحیح. اس کی سب سے زیادہ جو گیم ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے بالکل جب آپ نے اس طرح فولڈ کرنا ہوتا ہے نا، اس کو سخت ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے تاکہ اچھی طرح سے وہ نا اس کے اوپر پریس اس کو اس طرح کرتے جانا ہوتا ہے تاکہ وہ کھلے نہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا ہے. اور ایک طریقہ یہ میں نے بتایا سیدھا بالکل ایک کارنر والا، لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا تھا. یہ اس میں کارنر والا بھی میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں، پھر سارے بناتی ہوں اور پھر سارے بنا کے نا پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، رکھتی ہوں. تو یہ لکوڈ وغیرہ اس لیے نہیں میں نے یہ اس کا مسالہ بنایا کیونکہ بچے نہیں کھاتے، جیسے کہ میں ابھی شروع میں کہہ رہی تھی کہ پھر تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی چیز بنائیں کہ اگر بچے نہیں کھاتے. یہ بنا رہی ہوں تاکہ وہ خوشی خوشی کھا لیتے ہیں. میں ہمیشہ ان کے ایسے ہی بناتی ہوں اور وہ اس طرح کے ہی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں سارا اندر جو ہوتا ہے نا سائڈوں پہ ہوتا ہے. آپ کوشش کریں کہ اس کو ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ہی نا اس کو اندر کی طرف لپیٹتے جائیں تاکہ وہ اندر آ جائے سارا، کیونکہ پتلی سی ہوتی ہے پٹی، اور ویسے بھی یہ کون سا کوئی موٹی ہوتی ہے جو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. اس طرح کریں گے ہم اور اپنے سارے جلدی جلدی سے نا ہم بناتے جائیں گے. چلیں جی ادھر دیکھیں ہمارے رول جو ہے نا ماشاءاللہ سے تیار ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. کچھ مسالہ جو تھا نا بچ گیا تھا، وہ اب نئے جیسا کہ میں بتا رہی ہوں کہ بالکل مطلب نا ختم ہو گئے تھے. یہ سارے جو تھے نا میں نے نکال لیے تھے، اس کی ساری پٹیاں، ان پٹیوں سے جتنے بنے تھے میں نے بنا لیے تھے. لیکن کچھ مسالہ جو تھا نا وہ بچ گیا تھا، وہ میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر کے بعد نا جیسے ہی شاپس کھلیں گی تو میرے ہسبینڈ لے کے آئیں گے تو پھر میں دوبارہ سے بناؤں گی، ٹھیک ہے. اچھا اس میں سے جو سب سے پہلے میں نے بنائی ہے نا، کیونکہ وہ پٹیاں اوپر والی تھوڑی سی خراب سی تھیں، ان کو میں نے نکال لیا 3. میں نے کہا پہلے آپ لوگوں کو نا بنا کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آئل ہم نے، اور آئل ہمیشہ بنانے کے لیے یہ کہ اتنا بالکل تیز آئل میں نہیں ڈالنا چاہیے، نارمل آئل میں ڈالیں تاکہ یہ آرام سے جو ہے نا مطلب جو ہے پک جائیں، ٹھیک ہے. تو اب اس کو دونوں سائڈوں سے ہم اچھا سا کلر دیں گے اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے بھی کتنے اچھے اور کتنے نائس لگ رہے تھے. اچھا جی ادھر دیکھیں ہمارے رول جو ہے نا بن چکے ہیں. میں وہ لے کے بھی آئی بھی اس کے لیے جو ہے نا اسٹرینر سا، جس سے آئل سارا جو ہے نا نیچے کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہ میں نے ابھی نہیں رکھا تھا، میں نے کہا صرف 3 ہی بنا رہی ہوں، صرف چیک کر لوں کہ کس طرح کے بنے. اور ساتھ ہی میں نے دیکھے تھوڑی سی کیچپ جو ہے وہ بھی رکھی ہے. کیچپ کا ٹیسٹ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کتنا اچھا لگتا ہے، اور بچوں کو تو یہ بڑے ہی پسند ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں چھوٹے بچوں کو بھی، میں کہتی ہوں چکن والے اس طرح اگر بچوں کو پسند ہوتے ہیں نا ضرور بنا کے دینے چاہیے، بچے شوق سے کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیچپ کے ساتھ، کیچپ تو ویسے ہی بچوں کو بڑی پسند ہوتی ہے. اور یہاں پہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کتنے نائس اندر تک بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں اندر سے جو اس کی چیز بھی ہے نا کتنی نائس لگ رہی ہے. جب جیسے ہی روزے کے ٹائم پہ فریش بنایا کریں گے. ایئر فرائر بھی ان کو کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. فرائی بھی کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، جو آپ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے. آپ ان کو اوون میں بھی رکھ کے بنا سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ اکثر کچھ نہ کچھ بن رہا. چلیں جی یہ دیکھیں ہمارے جو ہے نا بن چکے ہیں. یہاں پہ کچھ بنا لیے ہیں ہم نے، اور اب باج رہے تھے تقریباً 10 باج رہے تھے تقریباً. یہ دیکھیں میرے ہسبینڈ لے آئے تھے یہاں پہ، یہ بھی لے کے آئے ہوئے تھے، فروزن پراٹھے بھی لے کے آئے تھے. اس کے ساتھ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ریسپی کوئی بتاؤں گی میں. اتنے ایزی ہوتی ہیں، پاک پیسٹری وغیرہ بن کے کی طرح کے کچھ بھی بنانا ہو تو ان کے ساتھ بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. کچھ بھی پیٹیز وغیرہ بھی بنانی ہو تو ان فروزن پراٹھوں سے بڑی اچھی بن جاتی ہے اور بڑی کوئک بن جاتی ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ 2 پیکٹ تو بن گئے تھے اس کے، اور 2 پیکٹ میرے ہسبینڈ نا اور ان کے لے کے آئے ہوئے تھے. تو ابھی میں ان کے ساتھ باقی جو ہے نا وہ بناتی ہوں. اور پھر ساروں کو بنانے کے بعد یہ دیکھیں 2 لے کے آئے ہیں. ایک میں اس میں تھوڑی سی پٹیاں نکال لی ہیں، ان کو بھی جلدی جلدی سے کوئک کر کے بناتے ہیں اور پھر ان سب کو فریز کرتے ہیں یہاں پہ. تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ والی بھی میں نے یہاں پہ بنا لی تھی، اور بس ان کو بھی ابھی فریز کر دیں گے. جتنے بننے تھے سارا مسالہ جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا. ان کو بھی میں نے فریزر میں یہ دیکھیں ٹرے ایسے ہی رکھ دیے. جیسے یہ تھوڑے سے فریز ہوتے ہیں پھر ان کو بھی جو ہے نا زپ لاک بیگ میں ڈالیں گے اور پھر رکھ دیں گے. یہ دیکھیں جی یہ ہمارے جو ہے نا چکن چیز کے جو ہے نا رول جو ہے نا وہ بچوں کے تیار ہو چکے ہیں. ابھی ایک اور جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، اس میں سموسے بناؤں گی یا کچھ اور بناؤں گی ساتھ میں آپ لوگوں کو وہ بھی شیئر کروں گی. تو زیادہ ہم نہیں کریں گے، ڈیلی کی ڈیلی جو بھی کوکنگ کیا کریں گے وہ آپ لوگوں سے شیئر
شیئر کیا کریں گے، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالیٰ نیا ہر روز بنا کرے گا، وہ آپ لوگوں سے شیئر کیا کروں گی۔ اچھا جی، یہ والی میں آپ لوگوں سے ریسپی آپ بتانے لگی تھی۔ ویسے تو سبھی لوگ مطلب اس کو کرتے ہیں، بنا کے بھی رکھتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ کسی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح نارمل عام زندگی میں بھی ہم بہت سی چیزیں دوسروں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں بتا رہی تھی کہ کوئی بھی چیز میں آپ کا پانی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جس جگ میں بنا رہے ہیں اس میں بھی پانی کا ایک بھی قطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے لہسن وغیرہ یہ بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے، ادرک گیلا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی چیز پانی موئسچر کسی چیز میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے تو میں، اور یہ دیکھیں یہاں پر میں بتا اس کے اندر نا اولیو آئل یوز کر رہی ہوں۔ آپ کے پاس جو بھی آئل ہے اویلیبل ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، آپشنل ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، جو بھی آپ اس میں ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ اولیو آئل ڈالنا ہے۔ میں اس کے اندر اولیو آئل ہی ڈالوں گی، تاکہ اولیو آئل جو ہے نا بعد میں اگر میں کوئی بھی چیز بنا رہی ہوں تو اس میں پہلے یہ چیزیں ڈالوں گی تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کتنا میں نے آئل اس کے اندر اور ایڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آرام آرام سے آپ لوگوں نے بار بار مطلب اس کو چلانا ہے اور پھر بند کرنا ہے، بند کرنا چلانا ہے، کیونکہ اس طرح اگر ہم ایک ہی دفعہ چلائیں گے تو ہماری مشین بھی جل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آرام آرام سے پیشنس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ ہوتا جائے تھوڑا تھوڑا آئل اس کے اندر ڈالتے جائیں۔ جتنا آئل، اتنا زیادہ آئل نہیں ڈلے گا، لیکن یہ ہے کہ آئل ڈالیں گے، پانی کا ہم قطرہ بھی استعمال نہیں کریں گے۔ پہلے میں پانی ڈال کے ڈالتی ہوں تو پھر میں ان کو کر لیتی ہوں کیوب بنا لیتی ہوں، ٹھیک ہے، فریز کر لیتی ہوں۔ لیکن اس دفعہ میں نیو طریقے سے بنانے لگی ہوں کہ میں ان کو فریز نہیں کروں گی، ان کو میں بوٹلز میں ڈال کے نا تو ان کو میں فریج میں ہی رکھوں گی، جو کہ پورا منتھ ہم یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت تو ادرک لہسن نہیں یوز ہو رہا ہوگا نا، لیکن جتنا یوز کرنا ہے نا میں نے، جتنا مجھے چاہیے اتنا میں بنا لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک بوٹل جو ہے نا میں ادرک کی اور ایک لہسن کی اور ایک سبز مرچوں کے پیسٹ کی بناؤں گی، اور ساری چیزوں کا یہی طریقہ ہوگا کہ اولیو آئل ڈالیں گے اور ایک چھوٹا چمچ جو ہے نا اس کے اندر ہم نمک کا بھی ڈالیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا مہینہ ہماری بالکل بھی خراب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو فریش ہم جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہم فریش یوز کر لیں گے اور اس کو یوز کر لیں گے۔ یہ والی آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ ویسے تو ہم نارملی سب ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم کیوب بنا لیتے ہیں، پھر کیوب کو ڈالتے ہیں، پھر ٹھنڈا کرتے ہیں، پھر وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کبھی کبھی مطلب جو ہے ہم ڈال رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے پہلے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے نکال کے رکھ دو، یا اسی ٹائم بھی ہم ڈال رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ۔ لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بہت ایزی طریقہ ہے، صرف یہ کہ اس کی ٹپ یہی ہے کہ آپ نے اس کو پانی بالکل بھی نہیں لگنے دینا، اگر کیونکہ پانی لگ جاتا ہے تو پھر وہ سارا جو ہے نا آپ کا بنایا ہوا جو بھی پیسٹ ہوتی ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب میں ادرک کا پیسٹ بنا رہی تھی اور یہاں پر بھی میں یہی کر رہی تھی کہ اس کے اندر میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آئل ڈال رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں اس کو تھوڑی دیر میں بند کر رہی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر کر کے میں اس کو بنا رہی تھی۔ آپ لوگوں نے بھی اس طریقے سے ہی بنانا ہے، تو آپ کا بھی ادرک لہسن کا پیسٹ پورا مہینہ فریزر میں نہیں بلکہ فریج میں آپ کے پورا مہینہ نکال لے گا۔ چلیں جی، ادھر ہمارا یہ والا پیسٹ بھی جو ہے تیار ہو گیا، اور ہم بات میں کر رہی تھی لاسٹ ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ فطرانہ جو دینا ہوتا ہے مطلب وہ پہلے دے دینا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، ویسے تو اس کا طریقہ ہم بچپن سے تو یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جب عید پڑھنے جاتے ہیں اس سے پہلے یہ فطرانہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کی بھی جو علماء کرام ہے نا ان کی ڈفرینٹ رائے ہے ہر ایک کی، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ہیلپ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے کہ میں اس فطرانے کی بھی بات کر رہی ہوں، اور اس سے لاسٹ والی ویڈیو میں نے بات کی تھی کہ جو ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اس میں بھی ہر بندے کی ڈفرینٹ رائے ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے دینا چاہیے، کسی کی ایسے ہیلپ کرنی چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے، آپ اس طرح ہیلپ کریں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب نہ موٹیویشن ملتی ہے اگر آپ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم ہیلپ کرتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگ بھی موٹیویشن لیتے ہیں اور وہ بھی لوگوں کی اسی طرح ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کی جو ہوتی ہے نا ڈفرینٹ رائے ہوتی ہے اور ہر بندہ اپنے لحاظ سے سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ادرک لہسن کے بعد یہ دیکھیں مرچیں میں نے پہلے ہی رات کے وقت میں نے یہ دھو دی تھی اور بالکل ان کو میں نے پھیلا دیا تھا اچھی طرح۔ صبح پھر میں نے کپڑے کے ساتھ اچھی طرح ان کو دیکھ لیا تھا کہ کوئی موئسچر وغیرہ نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ مرچوں میں ویسے بھی موئسچر ہوتا ہے، اگر آپ نے اوپر سے صاف بھی کر لیا نا ان کو اچھی طرح سے، اس کے باوجود بھی دیکھیں میں نے یہ بنایا، حالانکہ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے، لیکن ایسے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں نے پانی ڈالا ہے، کیونکہ مرچوں کے اندر اپنا موئسچر اتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی میں نے اولیو آئل ڈالا، تھوڑا سا نمک ڈالا ہے، اس کو بھی ہم نے بنا لیا، جب ہمیں ضرورت ہوگی رمضان میں آرام سے نکال لیں گے اور یوز کر لیں گے۔ ان کو کوئی فریز کرنے کی، کوئی کیوب بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس
इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में ये इस तरह बना के रखा। वैसे तो मैं वीकली बनाती रहती हूँ, वीकली मैं बना के रख देती हूँ और वीक में ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये कि पूरे महीने के लिए मैंने बनाया है। मैंने कहा चले पूरे महीने के लिए बना देते हैं और ट्राई करते हैं कि ये सही चलता है या नहीं चलता। और मुझे लगता है, आई होप कि ये चलेगा 1 महीना पूरा। और यहाँ पर जी ये देखे मैंने क्या जुगाड़ लगाया था कि मैंने यहाँ पे पोस्टेड जो होती हैं ना, वो वाली ज़ीशान की पड़ी हुई थी, उन्हीं को मैंने लेके उन्हीं के ऊपर मैंने लिख के मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी सामने पड़ा हुआ है उसी को लगा देते हैं। तो हमने ऊपर लिखना ही है ना कि किस किस चीज़ का क्या पेस्ट है। तो आई होप आज की मेरी सारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जो कुछ मैंने बनाया वो भी अच्छा लगा होगा और मेरे जो मैंने बातें की वो भी अच्छी लगी होंगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।